ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا. ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو پایا ختم نبوت کا. یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا. یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا. کرو اپنے لہو سے بھی غنا ختم نبوت کا. کرو اپنے لہو سے بھی غنا ختم نبوت کا. زبانے کو زبانے میں گلا ہر قادیانی کا. زبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا. لگاؤ نعرہ ہر شیر و جواں ختم نبوت کا. لگاؤ ہر شیر و جواں نعرہ ختم نبوت کا. ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو پایا ختم نبوت کا. جزاک اللہ. شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب آپ کے سامنے نظم پیش کرتے ہیں. جناب عبدالعظیم ربانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ پیش کروں گا. اس سے قبل دو چار اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کروں گا. میں شکر گزار ہوں قہد محترم فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر حافظ احمد صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کی محبت بری دعوت میں عظیم الشان فقید المثال کانفرنس میں حاضری کا موقع ملا. دعا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے علماء کرام، قرۂ کرام اور ثناخان مصطفیٰ کا آنا، ان کا سنانا اور آپ احباب کا سننا خالصتاً اپنے دربار میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ذمہ رزق دارا پہ نے اٹھایا، ذمہ رزق دارا پہ نے اٹھایا، تو غیرہ کو لو کیوں منگنے. ذمہ رزق دارا پہ نے اٹھایا، تو غیرہ کو لو کیوں منگنے. اے ہو اللہ تے قرآن سمجھایا، تو غیرہ کو لو کیوں منگنے. اے ہو اللہ تے قرآن سمجھایا، تو غیرہ کو لو کیوں منگنے. جیویں بندے تیرا سارے ایک ہے، اے میرا برحمان داتر ایک ہے، اے میرا برحمان داتر ایک ہے. تیرے سارے نومی رب نے بنایا،
تو غیرہ کولو کیوں منگنے تیرے سارے نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے اللہ شارک تو نزدیک دسے او دا جگتے کوئی نہ شریک دسے او دا جگتے کوئی نہ شریک دسے او کفوان آغد کہلایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنے پھر میں کیوں نہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند اشعار پیش کرنا چاہنا بڑی محبت تیرا سماعت فرمان دے جانا مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالیں خان پور دینے والے آؤ جامعہ محمدیاں درون والے آؤ کتاب و سنتیاں پروانے آؤ جدے سینے دے اندر آقا دا پیارے سرکار دی محبتیں ایک مرتبہ سارے قوموں تے گج کے قوموں سبحان اللہ مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالیں گل مقدرہ دی کی سناوا آکھے خلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا چو بے مثال وقت بڑا کم میں آخری جملے تے میرا سلام بڑی محبت دینا سماعت فرمان دے جانا مسلمان دا کم نہیں نام مننے چھے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست غر مسلمان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشائی جت ہندی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے نبی محمد نے بگڑی سوار سکتا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے آخری جملے ہاری شہد قدر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اتے زمین کھلے یار دینا تھما بات اسمان ٹھکا دینا تیرا چاہے جو جی اوہ تو کرنا تگڑے ہمارے یا کولو مروا دینا نہ پچھم تے آوے تے نہ پچھیں کئی سالی ایتا لگا دینا اگر پچھم تے آوے تے پالے اندر نانی سفنے یاد کرا دینا حضرت مریم تے جدو بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا حضرت یوسف تے جدو بہتان لگا تو دپیندہ بچہ بلوا دینا امی عائشہ تے جدو بہتان لگا ربا آپ شہادتا پا دینا تیری صفت مالکہ مکنی نہیں ربانی اپنی گل مکا دینا حضرات آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں شیخ محترم کے ساتھ سفر کر کے تشریف لانے والے محترم جناب سمیع اللہ بھٹی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ
वअन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुख्तसर वक्त है, मैंने जो आया मुबारक आपके सामने पढ़ी है और एक हदीस का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा है, बड़ी मारूफ हदीस है। इस हदीस में इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान बताए गए हैं। हम इन अरकान से अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं। हम आज तक इन्हें याद भी कर चुके होंगे। ये 5 अरकान हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देते हैं। जहाँ और फ़ज़ाइल हैं, वही इन 5 अरकान में हमें वक्त की पाबंदी का दर्स मिलता है। कुरान मजीद की आयत पढ़िए, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। नमाज तब नमाज होगी जब वक्त पर पढ़ी जाएगी। वक्त आगे पीछे करके पढ़ी जाने वाली नमाज नहीं होती। और ये पहला अकीदा, पहला रुकन इस्लाम का जो तौहीद है, इस तौहीद पे गौर करें। तौहीद, कलमा तौहीद, ये भी वक्त है पढ़ने का। इसकी मिसाल कुरान मजीद में मौजूद है। फिरौन जब गर्क हो रहा था तो उसने गर्क होते हुए हत्ता इदा अदरकहुल गर्क, जब डूबने लगा तो उस वक्त कलमा पढ़ता है। यही कलमा अगर वो किनारे पे खड़े होके पढ़ लेता तो इसका ये कलमा इसकी जिंदगी की काया पलट देता। अब कलमा पढ़ा, जो वक्त निकल चुका, पता ये चलता है कि तौहीद को भी तस्लीम करे, कलमा भी पढ़ना है लेकिन वक्त पे पढ़ना है। ये पहला रुकन हमें दर्स देता है कि अपने वक्त की कदर करो। दूसरी बात, इकाम सलात, नमाज को वक्त पे पढ़ो। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। जब वक्त निकल जाए फिर नमाज पढ़ी जाए तो वो नमाज नहीं होती। ये नमाज भी वक्त का दर्स देती है। इसी तरह रोज़ा है, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैली, रोज़े को भी उसके वक्त के, जब वक्त शुरू हो रखना है, वक्त पे इसे अफ्तार करना है। वक्त से पहले रखा जाए रोज़ा रोज़ा नहीं है, वक्त के बाद अफ्तार किया जाए तो फिर भी रोज़ा रोज़ा नहीं रहता। हज है, देख ले, एक टाइम पीरियड है, एक महीना है, इससे पहले हज किया जाए तो हज नहीं रहता। वक्त निकल जाने के बाद हज किया जाए तो हज नहीं रहता। पता ये चलता है ये हज भी हमें वक्त की कदर की तालीम देता है। फिर इसी तरह हम जो भी रुकन सामने रखे, ज़कात है, हत्ता हाल अलैहिल हौल, जब पूरा पीरियड गुजर जाए तो फिर ज़कात फर्ज होती है। मैं ये सारी बातें तमहीदन अर्ज कर रहा हूँ। भाइयों, सबसे कीमती अगर किसी के पास कोई चीज है तो वो वक्त है। जिन लोगों ने वक्त की कदर की है वो आज कदर किए जाने के काबिल है। जिन्होंने वक्त का खिलवाड़ किया है वो आज तमाशा इबरत बने हैं। शेक्सपियर ने भी कहा था, आई हैव वेस्टेड द टाइम, नाउ द टाइम इज वेस्टेड मी। देखो, जिसने वक्त को जाया किया, कल तक तुम वक्त का खिलवाड़ करते रहे, आज वक्त तुम्हें जाया कर रहा है। अहले हदीसों के स्टेज से ये पैगाम देना चाहता हूं कि आइए अपने वक्त को कंद कुतूरियों में जाया न करो, अपने वक्त को इस्तिबसार के पढ़ने पे जाया न करो, अपना वक्त कारआमद बनाओ। रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़कर अपना वक्त कीमती बनाओ। रब के कलाम को पढ़कर रब का कलाम छोड़ दिया गया, रसूलुल्लाह की हदीस छोड़ करके जो वक्त लगाया जाएगा वो वक्त बर्बाद है, वो वक्त तबाह है। इसके जिम्मेदार कौन है? इन औकात को बर्बाद करने वाले, मसाजिद में बैठने वाले, मिंबरों मेहराब की आवाज बनने वाले। देख, तेरी ज़बान इन मुक्तदियों के वक्त को बर्बाद तो नहीं कर रही, मसनद रसूल पे बैठने वाले सामने कंद कुदूरियां खोल के लोगों के वक्तों को बर्बाद तो नहीं कर रहा। हाँ, मेरी जमात का तुर्रे इम्तियाज ये है, मेरे मदारिस का तुर्रे इम्तियाज ये है, यहाँ पर आवाज है, सदा है तो काल अल्लाह की है, काल रसूल की है। जहाँ काल अल्लाह कहा जाएगा वक्त बर्बाद नहीं होगा, वक्त कारआमद होगा। जहाँ काल रसूलुल्लाह कहा जाएगा वहां वक्त बर्बाद नहीं होते, वक्त कारआमद बनते। ये सिखाया क्यों?
میری جماعت نے یہی سبق دیا ہے، ایک ایک وقت ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیے، دلائل براہین سے اپنے سینوں کو منور کیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں ہے، سلام پھرتا ہے، سلام کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یہ دعا پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ چھوٹا سا بیٹا مسلم ساتھ ہے، مسلم گود میں بیٹھا، ایک دن دیکھا مسلم نے بھی یہی جملے بول دیے۔ اہل حدیثوں کے سٹیج کا پیغام، ہم وقتوں کا کھلواڑ نہیں کرتے، ہم اپنے طلباء کی اوقات ان کے وقتوں کو برباد نہیں کرتے، کیا یہی درس دیتے ہیں؟ کیا ہوا؟ بیٹے نے پڑھ دیا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، باپ نے تبکی نہیں دی، کیا کہا؟ کَأَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا، بیٹا صحابی کا ہے، سنا صحابی سے ہے، صحابی بول کے کہتا ہے اَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا، یہی پیغام ہے، جہاں سے کوئی آواز آئے پوچھ لیا کرو اَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا، کس نے کہا؟ بیٹے نے جواب دیا ان کا، بابا آپ ہی تو پڑھا کرتے تھے، میں نے آپ سے سنا ہے۔ کہا نہیں، باپ نے کندھے پہ تبکی دے کے خاموشی اختیار نہیں کی، یہ سبق دے دیا، امت کے نام پیغام دے دیا کہ اگر میں نے خاموشی اختیار کر لی سند رک جائے گی، جبکہ حدیث میں، عمل میں، عبادت میں میری سند بھی نہیں چل سکتی جب تک میری بات بھی رسول اللہ کی بات تلک نہ چلی جائے۔ تو فرمانے لگے بیٹا میں اس لیے پڑھتا ہوں، سمیعت رسول اللہ یقول بہن، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ جب قال اللہ وقال رسول سنو گے، پڑھو گے، پڑھاؤ گے، ممبر و محراب سے یہ آوازیں دو گے تو وقت کار آمد بنے گے، ورنہ وقت برباد ہو رہے ہیں، اور جو کسی کا وقت برباد کرتا ہے وہی مجرم بنتا ہے، وہی ملزم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معلوم ہے، قرآن و حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سالانہ سیرت کانفرنس خانپور کے تیسرے دن کی اس اہم ترین نشست کا جو سوال و جواب کی نشست ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ احباب سے درخواست کروں گا کہ آپ آگے پنڈال میں جگہ بہت ہے، یہ درمیان میں جگہ ہے، میرے دائیں ہاتھ پر جگہ خالی ہے، اس سائڈ سے ساتھی ادھر تشریف لے آئیں تاکہ پنڈال فل ہو جائے اور اطمینان کے ساتھ اس نشست کا آغاز ہو سکے۔ برائے کرم راستے سے اس طرف آ جائیں، یہ میرے دائیں ہاتھ پر جگہ خالی ہے، پنڈال کے درمیان میں بھی جگہ خالی ہے، ساتھی آگے تشریف لے آئیں اور تسلی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ہمارے پروگرام کے مطابق جو آج سے کئی ماہ پہلے طے ہوا تھا، آج کی اس نشست کے سوالات کے جوابات جہاں حضرت مولانا ابراہیم بھٹی صاحب حفظہ اللہ انہوں نے دینے تھے، محترم عبدالرحمن شاہین صاحب، مفتی عبدالرحمن شاہین صاحب انہوں نے دینے تھے، ان کے ساتھ تیسری شخصیت جو ہے وہ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کی تھی۔ لیکن آپ میں سے اکثر ساتھی جانتے ہیں کہ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب پچھلے کچھ ماہ سے کافی علیل ہیں، فالج کے حملے کا شکار ہیں، تو میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں، آج ان کا فون بھی آیا تھا اور انہوں نے آپ سے اور مشائخ سے دعا کی درخواست بھی کی ہے۔ تو وقت کیونکہ مختصر ہے، مغرب تک ہمارے پاس ٹائم ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ میں سوال پڑھوں گا اور گزارش کروں گا یا محترم شیخ ابراہیم بھٹی صاحب سے یا مولانا مفتی عبدالرحمن شاہین صاحب سے کہ وہ ان سوالوں کے جواب دیں۔ تو شروع کریں شیخ محترم۔
میں خود ہی بتا دوں کہ کس سے پوچھوں پھر آپ بتا دیں۔ جی میں کرتا ہوں جی۔ پہلا سوال میں حضرت مولانا حضرت ابراہیم بھٹی صاحب سے کرنا چاہوں گا، کیا دیوبند حضرات کے عقائد قرآن و سنت سے نزدیک تر ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ابھی ہم نے محترم الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ کے حوالے سے سنا، ان کی درخواست آپ بھائیوں تک پہنچ چکی ہے۔ ہم دل کی گہرائی سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے تاکہ وہ پہلے کی طرح سرد صالحین کے اسٹیج کی زینت بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے۔ میرے شیخ جن کا تعلیم، تربیت اور مجھے صحیح منہج دینے میں ایک مرکزی ہاتھ ہے، وہ ہیں سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ۔ ان سے ایک شخصیت کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ کراچی کا ایک حلقہ ہے موسیٰ لین، میں وہاں بیٹھا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ فلاں عالم وہ توحید بیان کرتا ہے اور خالص توحید بیان کرتا ہے، اگر آپ کے ساتھ ان کی ایک نشست ہو جائے تو وہ کھل کر اعلان بھی کر دے گا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے ایک سوال کرو، اس کی توحید کا پتہ چل جائے گا۔ اس سے جا کر پوچھو این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ توحید کا پہلا سوال، توحید جو دین اسلام کا پہلا چیپٹر ہے، اس پہلے چیپٹر کا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ سوالات کی نشست ہے۔ جو توحید کے اس پہلے چیپٹر کے پہلے سوال میں فیل ہے، وہ پوری توحید میں فیل ہے۔ آپ نے جن حضرات کا نام لیا ہے، آپ جائیں پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے کہاں ہے، وہ آپ کو یہی جواب دیں گے ہر جگہ۔ یہی ہے نا جی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب ہے نہیں، جبکہ یہ جواب غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی میں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ میں کسی غلام کو یا لونڈی کو آزاد کروں گا، میرے پاس لونڈی موجود ہے لیکن اس کی توحید کا پتہ نہیں چل رہا، عقیدے کا پتہ نہیں چل رہا کہ توحید اس کے پاس ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا وجہ ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ اس لیے کہ وہ بول نہیں سکتی، سن لیتی ہے، بول نہیں سکتی۔ جب بول نہیں سکتی مجھے کیسے پتہ چلے گا اس کے عقیدے کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس لے کر آؤ، لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے اس لونڈی کے عقیدے کو معلوم کرنے کے لیے، عقیدے کو، مجھ سے سوال ہوا عقیدے کا، عقیدہ پوچھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس لونڈی سے کہا این اللہ، یہی سوال جی، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارت کی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے بارے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی آتے کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ ایمان، عقیدہ معلوم کرنے کے لیے یہ پہلا سوال ہے۔ یہ حضرات قابل رحم ہیں، قابل ترس ہیں، اس لیے کہ یہ پہلے سوال میں ہی فیل ہے۔
ان کو پہلے تیاری کروائیں ضمنی امتحان کی، پاس ہو جائے تو ٹھیک ہے، ابھی تک فیل ہے۔ مفتی عبد الرحمن شاہین صاحب، آپ سے سوال ہے، مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وبعد سوال آپ نے سن لیا ہے۔ مشرک جو چیز ذبح کرتا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ مشرک بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ مشرک ہیں جو سرے سے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی انداز میں توحید یا ایمان یا کسی بھی اسلامی عقیدہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں اس کو اپنانے و اختیار کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک قسم مشرک کی جو ہے وہ اسلام بھی موجود ہے، کلمہ بھی موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی کچھ شرکیہ اعمال اور افعال وہ لوگ کرتے ہیں۔ ان دونوں میں اہل علم نے، سلف صالحین نے تھوڑی سی تفریق کی ہے، اور پھر ذبیحہ جو ہے جسے ذبح کیا جا رہا ہے اس کے متعلق بھی دو باتیں جاننا ضروری ہے۔ ایک تو جو مشرک ہے کسی بھی انداز میں ایمان کا قائل ہی نہیں ہے، توحید کا یا رسالت کا، یہ جو اسلامی عقائد ہیں ان میں سے کسی بھی اعتقادیات کو اپنانے اختیار کرنے والا نہیں ہے، جسے مشرک محض کہا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کا جو ذبیحہ ہے تو وہ بالاتفاق حرام ہے۔ بالاتفاق تقریباً علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے، اور بالخصوص وہ جو غیر اللہ کے نام پر اور غیر اللہ کے تقرب کے لیے یا کسی ایسے مقام اور جگہ پر جو شرک کے کسی مظہر کا وہ مقام ہو ادائیگی کا، تو ایسی جگہ پر اور اس کا ایسا ذبیحہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جو ہمارے بعض کلمہ گو مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ عقائد کے اندر شرکی اعمال اور افعال بھی موجود ہیں، ان کے ایمان اور ان کے شرک کے متعلق بھی کچھ اختلاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذبیحے کا بھی۔ اگر ان میں سے بھی کسی نے کوئی ایسی چیز جو وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو کسی آستان کے اوپر، کسی ایسی مقرر کی ہوئی جگہ کے اوپر، اور وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، تو یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اور مقصود غیر اللہ ہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب یا اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا نام ہی مقصود نہیں ہے، تو ایسا ذبیحہ وہ بھی بالاتفاق حرام ہے۔ اور جو دنیاوی مقاصد کے لیے بعض اوقات ذبح گوشت بنانے والے ذبح کرتے ہیں، اس کا کسی مذہبی ذبح کے ساتھ اعتقادی کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ اس میں بھی ہمارے جو کچھ سلف صالحین میں سے بزرگ گزرے ہیں احتیاط ہی کا پہلو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں، جیسا کہ فتاوی الحدیث میں بھی شیخ سید نذیر حسین کے متعلق لکھا ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب وہ بالکل غیر اللہ کے نام پر ہے یا غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہے یا کسی ایسی جگہ اور مقام پر اس کو ذبح کیا گیا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں ظاہری طور پر، تب بھی اس ذبیحے کو کھانا جائز نہیں ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ بٹی صاحب سوال ہے، بعض علماء اہل حدیث تعویذ کے جواز کے قائل ہیں اور بعض اسے شرک قرار دیتے ہیں، درست موقف کون سا ہے؟ تعویذ عربی کا لفظ ہے، عوض یعوذ تعویذا، باب تفعیل سے مصدر ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، شیطان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ جائز ہے۔ تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، یہ تو ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ کیا ہے؟ اعوذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اعوذ اسی سے عوض یعوذ تعویذا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب بھی قرآن کریم پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے
اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ تو جائز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تعویذ کا معنی تو سمجھ آ گیا، صحیح ہے، اس کی جائز شکل کیا ہے؟ جائز شکل یہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا حافظنی تعویذاً، اے اللہ کے نبی مجھے تعویذ سکھلائیے، مجھے تعویذ سکھلائیے، تعویذ بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے دعا بتائی، یہ پڑھا کرو، یہ تعویذ ہے۔ لہذا یہ دعائیں صبح شام کے اذکار یہ تعویذ ہے، ذکر اذکار، اٹھتے بیٹھتے یہ اذکار جو ہیں یہ تعویذات ہیں۔ البتہ جو لکھنا ہے اور گلے میں لٹکانا ہے، یہ کسی اور جگہ لٹکانا ہے، نبی علیہ السلام سے نہ یہ قولاً ثابت ہے نہ فعلاً ثابت ہے۔ سوال ہے بھٹی صاحب، گورنمنٹ کی طرف سے نہری پانی دیا جا رہا ہے، گورنمنٹ نے جو سائز دیا ہے کچھ لوگ سائز کو توڑ کر زیادہ پانی نکالتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، کسی بھی ریاست کے قوانین کا احترام ضروری ہے، عوام کو چاہیے کہ وہ ریاست کے قوانین کا احترام کرے جب تک کہ وہ قوانین کھلے لفظوں میں شریعت سے نہ ٹکرائے۔ لہٰذا امن کی ایک شکل ہے کہ گورنمنٹ قانون بناتی ہے کہ کس کو کیا حق ملنا ہے۔ آپ کو 1 گھنٹہ ملا ہے، آپ 1 گھنٹہ ہی استعمال کریں، اس سے زائد آپ کے بھائی کا حق ہے، آپ اپنے بھائی کا حق نہ لیں، شرعاً یہ ناجائز ہے اور یہ ظلم کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ اس طریقے سے آپ غاصب بھی بن جائیں گے، پھر آپ کی کمائی پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ شاہین صاحب سوال ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ سلام عام کرو، جب سامنے مشرک آ جائے تو کیا اسے سلام کہنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسا کہ سوال کے اندر بھی موجود ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہ علی من عرفت او لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو پہچانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے یا نہیں پہچانتے۔ سلامتی کی دعا مومن اور مسلم کی تعریف میں بھی یہ بات شامل اور داخل ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان سے سلامتی یہی ہے ایک کہ ہم اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اور جب ہمیں کوئی سلام کرتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ مومن ہے جو ہمیں سلام کہتا ہے ہم نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ مشرک اگر شرک کی حالت میں مر کے ہی دنیا سے چلا جا چکا ہے تو پھر تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی سلامتی کی، رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی اور اس کی بلندی درجات یا کسی بھی انداز کی اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی جا سکتی۔ سلامتی میں بھی یہی چیز شامل اور داخل ہے۔ البتہ ایک زندہ ہمارے سامنے مشرک ہے، اس نیت اور ارادے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اپنی رحمت سے اس کو اللہ تعالیٰ اسلام نصیب فرما دے، اس نیت اور ارادے سے اگر دعا کی جائے تو کچھ اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو شرک کے اوپر برقرار رکھتے ہوئے کہ وہ جو شرکیہ کام کر رہا ہے ان کو یہ سلامتی کے ساتھ اسی طرح ادا کرتا رہے، چلتا رہے اسی طرح ہی، تو یہ ایسی سلام کی دعا اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ شاہین صاحب آپ ہی فرما دیں کہ وضو کے بعد ہوا خارج ہو جائے تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ شاہین صاحب آپ فرما دیں وضو کے بعد ہوا خارج ہو جائے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ یقیناً ہوا خارج ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ واضح ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ مل حدث ہو، کہ فساء او ذرات، ہوا خارج ہو یا بدبو محسوس ہو، اور یہ یقینی یعنی علامتیں ہیں دونوں چیزیں اس بات کی کہ یقینی طور پر قطعی طور پر وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہو جائے اور خارج ہونے کا یقین ہے۔ محض بعض اوقات پیٹ میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز نکلنے والی ہے لیکن وہ خارج نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اس کے خروج پر نکلنے پر اگر یقین نہیں ہے، تیقن نہیں ہے، محض شک ہے، تو ایسی صورت میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب تیقن حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز خارج ہوئی ہے تو پھر یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا۔ بھٹی صاحب سوال ہے کہ ہم نے تو سنا تھا عقیدہ قرآن سے اور عمل سنت سے لینا چاہیے،
جبکہ آپ لوگ عقیدہ بھی حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں، قرآن و حدیث کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ عقیدے کا باب ہو، عمل کا ہو، اخلاقیات کا ہو، یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے، دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ یہ تقسیم تو جن لوگوں نے کی ہے، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اول ما تدعوہ الیہ ان اول ما تدعوہم الیہ ان یوحد اللہ۔ معاذ، تو یمن جا رہا ہے، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کو لے کر گئے اور سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ یہ کس نے کہا؟ لہٰذا قرآن و حدیث سے ہی عمل بھی لیں گے، اخلاقیات بھی لیں گے، دونوں ایک ساتھ چلیں گے، ان کو الگ کسی میدان میں نہیں کیا جا سکتا۔ بھٹی صاحب، سوال ہے کہ اگر کوئی طلاق دینے کے بعد یہ کہے کہ میں طلاق دیتے وقت ہوش میں نہیں تھا، ایسی طلاق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، یقیناً کہی جاتی ہے، اور کہ میں ہوش میں نہیں تھا، لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ وہ ہوش میں ہوتا ہے۔ اب رجوع کرنے کے لیے اسے یہی ایک راستہ ملتا ہے۔ اگر واقعی وہ بے ہوش تھا، واقعی قرائن سے یہ بات اگر ثابت ہو جائے، قرائن سے کیسے؟ باقی اس کے کام بھی بے ہوشی والے ہوں گے، وہ کپڑے نہیں پہنے گا، شلوار کو سر پہ رکھ لے گا، قمیض کو نیچے لے لے گا، قمیض الٹی پہن لے گا، کوئی تو کام پاگلوں والا کرے، سارے کام اس کے سمجھداری والے ہیں۔ ایک طلاق کا مسئلہ ہے، وہ پاگل ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بے وقوف بنانے کے لیے یہ کچھ کہا جاتا ہے۔ اگر یقیناً قرائن سے ثابت ہو جائے کہ وہ بے وقوف تھا تو طلاق نہیں ہوتی، پھر تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن ہوش میں تھا تو طلاق ہو گئی، چاہے پورے ملک کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ ہی فرمائیں کہ قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے بالتفصیل وضاحت فرما دیں، اگر جائز ہے تو کس شرائط کی بنیاد پر جائز ہے؟ دیکھیں، دین اسلام میں کاروبار کی ترغیب دلائی گئی ہے، کاروبار کو بڑا اچھا سمجھا گیا ہے، بڑا بابرکت پیشہ ہے تجارت۔ آپ نقد بھی کاروبار کر سکتے ہیں، احادیث سے ثابت ہے۔ آپ نقد کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ آپ ادھار بھی کاروبار کر سکتے ہیں، ادھار بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن اگر ادھار کی وجہ سے قیمت زیادہ لیتے ہیں اور نقد کی وجہ سے کم لیتے ہیں تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جو زائد پیسے لیے گئے ہیں وہ نفع نہیں ہے بلکہ ادھار کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے جیسے ادھار لمبا ہوتا ہے نفع اس کا بڑھتا ہے۔ یہ کون سا نفع ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل 6 مہینے کی قسطیں کر لیں تو وہ کہے گا 70,000، آپ کہیں گے نہیں 1 سال کی قسطیں کر لیں، وہ کہے گا 90,000، یہ قسطیں 2 سال کی کر لیں۔ یہ قیمت جو بڑھ رہی ہے کس کی وجہ سے؟ ادھار کی وجہ سے، ادھار کی وجہ سے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو الربا، جو قرض نفع لے کر آئے، نبی علیہ السلام فرماتا ہے یہ سود میں داخل ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب چیز کی 2 قیمتیں ہوں، ایک کم ہو اور ایک زیادہ ہو، فَلَهُ او کسوہما اب الربا، تو جو بڑی رقم ہے وہ سود ہے، جو کم رقم ہے وہ اس کا نفع ہے۔ لہٰذا 2 رقمیں، نقد کی قیمت الگ ہے، ادھار کی الگ ہے، یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے بلکہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ چند دن پہلے ہماری جماعت کے ایک ممتاز عالم دین ہیں، مولانا محمد بن عبدالسلام بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، علمی شخصیت ہیں، ان کا ایک بہترین کلپ آیا ہے اس نقد ادھار کے اوپر، اس کو آپ سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے۔ شاہین صاحب، آپ فرمائیں کہ اسلام میں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اگر والدین لڑکی کی رضامندی کے مطابق رشتہ نہیں کرتے تو کیا اس صورت میں عدالت کے سامنے لڑکی کا نکاح جج بطور ولی بن کر سکتا ہے، جس کو عدالتی نکاح کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نکاح کے جو احکامات بیان فرمائے ہیں
وہاں متعدد مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے بعض صورتوں میں نکاح کر دینے کا جو حکم دیا ہے وہ اولیاء کو دیا ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور اگر بعض صورتوں میں نکاح سے منع کیا گیا ہے تو بھی اولیاء کو، کہ اپنی جو تمہاری ولایت میں آنے والی خواتین ہیں ان کا کسی مشرک کے ساتھ نکاح کر کے نہیں دینا۔ عمومی طور پر جتنے بھی قرآن کریم میں نکاح کے لیے صیغے استعمال ہوئے ہیں، خطاب مردوں کو کیا گیا ہے اور نکاح کی نسبت بھی مردوں کی طرف کی گئی ہے۔ صرف قرآن میں ایک جگہ ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جہاں نسبت جو ہے وہ عورت کی طرف کی گئی ہے، اور وہ بھی 2 دفعہ طلاق اس کو ہو چکی ہے، اور تیسری دفعہ کی طلاق کے بعد جو ہے تو ایک ہے جسے ہم بکر کہتے ہیں، جس کا پہلا ہی نکاح ہے۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیان فرماتی ہیں کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جو عورت اپنا نکاح خود کر لیتی ہے تو وہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غالباً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ وہ عورتیں اللاتی ینکحن انفسہن بغیر اذن ولی، کہ جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لیتی ہیں تو وہ زانیہ اور بدکارہ ہے۔ جہاں ولایت کی شرط ہے نکاح کے لیے، ولی کا ہونا ضروری ہے، وہاں ایک بات اور بھی، ایک روایت میں جو لفظ آتے ہیں کہ ولی مرشدن، کہ ولی بھی وہ ہو جو عورت کے، اپنی بیٹی کے یا اپنی مولیہ کے مفادات کو بھی، اس کی رشد ہو، نصیب ہو، اس کو وہ ان کے معاملات کو سمجھتا ہے، اس کی خیر خواہی اور اس کی بھلائی کو مد نظر رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام میں عورت کو بھی، اس کی رضامندی کو بھی اہمیت دی گئی، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ ایک عورت، ایک بچی ہے، اس کے نکاح اس کے والد نے کر دیا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو آ کر پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے باپ نے انکحا ابی، میرا نکاح جو ہے وہ میرے باپ نے مجھے کر کے دے دیا ہے، مجھے بھی اس میں کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان شئت، اگر تو چاہتی ہے تو تجھے اختیار حاصل ہے کہ تو اس کو برقرار رکھتی ہے یا نہیں۔ لیکن اس نے تو اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو برقرار رکھا تھا، باقی رکھا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ پتہ چل جائے کہ عورتوں کو بھی کچھ ایسا حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ جو سوال کے اندر صورت بیان کی گئی ہے کہ بعض اوقات والدین جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور بچی کی مرضی کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، تو یہ باہمی طور پر رضامندی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ جب زبردستی کی جائے گی تو پھر نکاح کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ جو صورتحال یہ ہے ہمارے ملک کے اندر عمومی طور پر چل رہی ہے کہ والدین کی اجازت اور مرضی کے بغیر عدالتوں میں جا کر جو ہے وہ نکاح کر لیا جاتا ہے، اور والدین کے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ بس اوقات پھر والدین اسی نکاح کو جاری بھی کر لیتے ہیں، اس پر راضی بھی ہو جاتے ہیں، صرف یہ اس بات کا ڈر اور خوف کرتے ہوئے کہ اگر ہم نے ماں باپ سے بات کی تو شاید انکار کر دیں تو جا کر عدالتوں میں نکاح کروا لیا جاتا ہے۔ بعد میں والدین بھی مجبوراً راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی جو ہے عدالت کا جو صورتحال بنتی ہے، جیسا کہ میں ایک حدیث پہلے بھی اشارہ کر سکتا ہوں، کیا ہے میں نے، کہ مرشد اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بھلائی، اس کی خیر اور بچے کی جو منشا ہے یا خواہش ہے اس کو بھی مد نظر رکھے۔ فَإِنِ اسْتَاجَرُوا، اگر اختلاف پڑ جاتا ہے بعض اوقات ولایت کے اندر، ایک ولی ایک طرف دینا چاہتا ہے بچی کو، دوسرا دوسری طرف دینا چاہتا ہے، یا یہاں فریقین کہ بچی اور والدین کا آپس میں مشاجرہ ہو جاتا ہے، کہ تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں والدین کرنا چاہتے ہیں وہاں بچی راضی نہیں ہوتی، جہاں بچی کرنا چاہتی ہے وہاں والدین وہاں راضی نہیں ہو سکتے، تو فالسلطان ولی من لا ولی لہ، تو یہاں سلطان یعنی کہ جو سلطہ ہے یا جو حکومت ہے یا جو اختیار ہے یا جو عمومی طور پر اسلامی حکومت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی تھی، بعد میں بھی رہی ہے، شرعی حکومت، اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے، مگر اس میں بھی وہ پیش ہو کر اپنی ولایت کا حق اس کو سونپے گی، اور اس کے ولایت کے حق ملنے کے بعد وہ اگر نکاح کر دیں گے تو اس میں کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن ایسی صورت کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک غلط فہمی ہے، ہر
निकाह भी अदालती नहीं होता है। यहाँ से लोग यही समझते हैं, जो निकाह कराने वाले हैं वो लेकर चले जाते हैं अदालत में, वकीलों के चैनल में उसमें चैम्बर के अंदर बैठ कर वही बता दिया जाता है कि ये जज है और ये तुम इसके सामने बयान दे रही हो, वो समझते हैं कि वो निकाह हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान का जो कानून है, मेरी मालूमात की हद तक अदालत को, अदालत के जज को या काजी को कानूनन भी निकाह करके देने का कोई हक हासिल नहीं है। निकाह अपनी मर्ज़ी से किए जाते हैं। अदालत उन किए हुए निकाह को कहती है कि जब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है तो फिर ये एक दूसरे के मियाँ बीवी है। निकाह का फ़ैसला अदालत भी नहीं करती। मेरे तजर्बे के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ना अदालत निकाह करती है, इसको अदालती निकाह कह दिया जाता है। आम तौर पर जो है आम कचहरी के अंदर फिरने वाले मुल्ला पकड़कर उनसे निकाह करवा दिया जाता है। अलबत्ता वो वकील और लड़का अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टाम्प लिखवा लेते हैं, इसको लोग समझते हैं कि शायद ये अदालती निकाह है। बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनमें ना जज को पता होता है, ना अदालत को पता होता है, ना अदालत इन्वॉल्व होती है, ना कोई कानून पाकिस्तान के दस्तूर की कोई एक ऐसी कोई आईनी शक्ति नहीं है जिसकी रूह से काजी को या जज को हक हासिल हो को वो निकाह करके वली बन के निकाह करके दे, ऐसी कोई शक मौजूद नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से ही होता है। इसलिए ऐसे जो निकाह हैं जिन्हें कहने को कह दिया जाता है अदालत का निकाह, ये शरन सही नहीं है। भट्टी साहब, बड़ा दिलचस्प सवाल है और यकीनन किसी हमारे बरेलवी साथी ने भेजा है। पूछता है 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाना बिदअत है, ये आपकी सालाना कॉन्फ्रेंस किस हदीस से साबित है? हम भी तो महफिल में नात और दरूद पढ़ते हैं, क्या ये जुर्म है? वहाँ दिन का तयन है और उसके साथ अकीदा वाबस्ता है। हमारे किसी प्रोग्राम के लिए न दिन का तयन है, न तारीख़ का तयन है, न वक्त का तयन है, और न इस प्रोग्राम के साथ कोई अकीदा वाबस्ता है। ये सारी चीज़ों से पाक है। ये एक दावती तरीक़े है। जब भी चाहे इन्नी दावत कौमी ले लूँगा नहारा, रात को मौका मिले, दिन को मौका मिले, जहाँ भी मिले। हमने कभी, आप क्या समझते हैं कि हमेशा इसी तारीख को होता है? कभी कोई तारीख है, कभी कोई दिन है, कभी सर्दी के दिन आते हैं, कभी गर्मी के। इसलिए ये मामला दूसरा है। वहाँ अकीदा भी है और तारीख़ भी है, और उसके साथ उनके नज़रियात और निजात के रास्ते वहाँ मखसूस किए गए हैं जो बिदात पर मबनी हैं, और इसका बिदात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भट्टी साहब, बाज़ लोग कहते हैं कि इमाम मेहदी पैदा होगा, बाज़ कहते हैं कि पैदा हो चुके हैं, जबकि बाज़ कहते हैं कि इमाम मेहदी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। दुरुस्त बात की वजाहत कर दें। जो हजरात कहते हैं कि इमाम महदी पैदा हो चुका है, उनके पास कोई दलील नहीं है। जो लोग कहते हैं कि इमाम महदी का दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी आमद के बारे कुछ भी नहीं है, वो भी जहल मुतलक हैं। उनका शरीयत के उलूम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही मनहज ये है कि इमाम महदी आएंगे। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे। आप और भी ना पढ़ें तो खाली अबू दाऊद का मुतालिया कर लें, आपको सारी अहादीस मिल जाएंगी इमाम महदी के हवाले से। और नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़े कर दिया। और ये जो आएंगे इमाम महदी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होंगे। नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर उनका नाम होगा, उनकी वल्दियत नबी अलैहिस्सलाम की वल्दियत पर होगी। ये सारी बातें नबी अलैहिस्सलाम ने बता दी हैं। और मुहद्दिसीन ने एक अहम तरीन नुक्ता भी बयान किया है कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत को इख्तिलाफ से बचाने के लिए अपनी इमामत की कुर्बानी दी थी। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन तो जो बदला देना है सो देना है। दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने ये बदला देना है कि उन्हीं की औलाद में से एक शख्स आएगा जिनकी इमामत पूरी दुनिया में मानी जाएगी। अहादीस सहीहा से साबित है। शाहीन साहब, एक आदमी अगर किसी का दुनियावी काम करता है और कमीशन लेता है, क्या ये बात ठीक है? कुरान हदीस से साबित है, ये सबूत है? दुनियावी उमूर दीनी एतबार से तो यही है कि ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी भलाई खैर और अच्छाई के कामों में एक दूसरे का ताअवुन करो। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई नाफरमानी और गुनाह के कामों में एक दूसरे का ताअवुन न करो। किसी को अच्छाई का रास्ता दिखाना, नेकी और खैर का रास्ता दिखाना, उसके दुनियावी या दीनी फ़ायदे की उसको ख़बर देना, उससे आगाह करना, उसकी रहबरी करना, रहनुमाई करना, ये एक मोमिन का दूसरे मुस्लिम मोमिन के लिए एक शरई हक़ भी है। और मोमिन जो है वो खैर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को फरमाया था
کہ مفتاح للخیر، تم بھلائی کی چابی بن جاؤ، کنجی بن جاؤ، اور مغلاق للشر، شر کو بند کرنے والے۔ تو اسی سے ایک مومن سے دوسرے مسلمان کو ویسے ہی خیر پہنچنی چاہیے۔ باقی یہ کہ دنیاوی معاملات کے اندر بعض اوقات ایک شخص کے اندر صلاحیت نہیں ہے کسی چیز کی خرید اور فروخت کی، وہ دوسرے کسی آدمی کے ذمے لگا دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ڈھونڈ کے دو، اور وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کے کچھ محنت بھی ہوتی ہے، کچھ اخراجات بھی صرف ہوتے ہیں، تو اس کے عوض کے طور پر وہ کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آتے تھے، لیکن وہ سیدھے سادے سے ہوتے تھے، منڈی کے اور بازار کے اور شہر کے کچھ لوگ آگے چلے جاتے تھے، شہر سے باہر ہی ان کے ساتھ مکا کر کے آگے لے آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمسار کہا جاتا تھا، اور سمسرہ کہتے ہیں۔ آج کل بھی کمیشن کو جو ہے نا جدید لغت میں سمسرہ کہتے ہیں، اور سماسرہ یہ جسے دلالی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہ کوئی آدمی کسی کا سمسار نہ بنے، کہ لوگوں کو کھلا چھوڑ دو، وہ آپس میں خرید اور فروخت کریں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر، صحیح بخاری کے اندر بھی، حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی ایسی جو ہے احادیث موجود ہیں۔ اور اسی طرح باہر جا کر لوگوں سے پہلے سودے کر کے لے آنا، اور پھر اپنی مرضی سے آ کر ان کی خرید اور فروخت کرنا، اس کے اندر جو ہے اپنا حصہ رکھنا، یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس چیز سے بچا جائے۔ ہاں، جس صورت میں کوئی بندہ کسی کے لیے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنا فون، اپنا پیٹرول بھی لگاتا ہے، تو وہ اگر اپنے ان چیزوں کے استعمال کے عوض میں کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ بھٹی صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ نبی علیہ السلام نور نہیں تھے بلکہ بشر تھے۔ بے شک۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اللہ نے فرمایا آپ اعلان کر دیں میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا، جس طرح تمہارا نسب نامہ ہے آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، میرا بھی نسب نامہ ہے وہاں تک پہنچتا ہے، تمہاری اولاد ہے میری بھی اولاد ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ یوحی الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، تم میں سے کسی کے پاس وحی نہیں آتی، میری بات دلیل ہے، حجت ہے، دین ہے، تم میں سے کسی کی بات نہ حجت ہے، نہ دلیل ہے، نہ دین ہے۔ لہذا یہ سوال ہی غلط ہے کہ نبی علیہ السلام کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، آپ تو ہیں ہی بشر۔ البتہ یہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، تو 3 چیزوں کا احادیث میں ذکر ملتا ہے، ایک پانی کا، ایک عرش کا، ایک قلم کا۔ بھٹی صاحب، سوال ہے، پہلی شادی ہوئی، طلاق ہو گئی، حق المہر سے مکان ملا اور ایک بچہ بھی موجود ہے، پھر دوسری شادی ہوئی، ادھر سے بھی بچے موجود ہیں، پہلے خاوند سے جو حق المہر کا مکان ہے وہ تمام اولاد کا حق ہے یا صرف اسی بیٹے کا حق ہے جو پہلے خاوند سے اور جس کا حق المہر ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ جائیداد کس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ جس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے وہ تقسیم شریعت کے مطابق جب ہوگی تو اس کی اولاد کو سب سے پہلے مقدم سمجھا جائے گا، چاہے اس کی اولاد اس خاوند سے ہو یا پہلے والے خاوند سے ہو، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے۔ اب اس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، اب اس کی اولاد جو ہے چاہے کسی بھی خاوند سے ہے، اس کو شریعت کے مطابق جائیداد ملے گی۔ دونوں خاوندوں سے اولاد ہے، حق مہر میں جو ملا وغیرہ، یہ بندہ فوت ہو گیا، اب پوری اولاد کو تقسیم کیا جائے گا شریعت کے مطابق۔ بھٹی صاحب، بڑا اجتماعی سا سوال ہے کہ حضرت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ راضی نہیں ہے، کیا اس صورتحال میں والدہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ شرعی لحاظ سے دلیل دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 تک نکاح کا اختیار دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر عدل و انصاف کا ڈر ہے، خوف ہے، تو پھر آپ اکتفا کریں ایک ہی پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کا دین اسلام میں بہت اہم ترین ایک چیپٹر ہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، جن کی حد درجہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت تھی اور بیوی کی بھی محبت تھی، عبداللہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا محبت حد درجہ ہے، لیکن والد کہتے ہیں طلاق دے دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا طلاق دے دو، جبکہ وہ نکاح میں تھی،
والد نے کہا اب تو اللہ نے طلاق دے دی، تو والدین کی حیثیت یہ ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والدین اس لیے منع کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، نظریات کچھ اور ہیں، عقائد کچھ اور ہیں، اور غلط لائن پہ وہ جا رہے ہیں، اس شکل میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر معاملہ عقیدے کا ہے، عقیدے کو بیس بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں تو شادی مت کر، فلاں مت کر، اور آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں اس شکل میں، تو ان کی آپ اطاعت نہ کریں۔ بس صورت دیگر آپ دیکھیں کہ والدین جو کہتے ہیں حد درجہ کوشش کریں کہ آپ والدین کو راضی کریں۔ شاہین صاحب، فوت شدہ بندے کی قبر پر دعا کے طور پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر مومن اور مسلمان ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ اس کی قبر کے اوپر، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ مسجد نبی کے اندر ایک خاتون رہا کرتی تھی، بعض روایات میں رجل کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن مشہور بات ہے کہ اس کے رات کو اس کی فوتگی ہوتی ہے، راتوں رات ہی دفن کر دیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح خبر ملتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ آئے، حتیٰ کہ صحابہ بھی ساتھ تھے، اور آپ نے اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا۔ قرآن کریم میں بھی جو یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، مشرک اور جو خالص منافق، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن کا نفاق واضح ہو چکا تھا اور اللہ نے ان کی خبر دے دی تھی کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان کے قبر پہ نہ کھڑے ہوں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، قبر کا ذکر پہلے ہے، صلاۃ کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اشارہ ملتا ہے اس بات کا کہ قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اگر مومن اور موحد ہے۔ شرط یہی ہے کہ وہ ہماری دعا کا، ہمارے جنازے کا مستحق ہے فوت ہونے والا۔ اگر اس کے عقیدے میں شرک اور اس انداز کی کوئی کفری چیز موجود ہے تو اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا، حتیٰ کہ اصل جنازہ تک بھی اس کا جائز نہیں ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا اور مغفرت کی دعا سے جائے کہ قبر پر۔ بھٹی صاحب، بیمہ پالیسی رکھنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ یہ پالیسی رکھتے ہیں، شرعی حیثیت بتائیں۔ دیکھیں، شرعاً یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں عقیدہ جو ہے، عقیدے کے خرافات کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سارے بیمہ پالیسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ کمپنی کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے بیمہ کے حوالے سے۔ مثلا ایک نوجوان آدمی جاتا ہے، اس کی بیمہ کے لیے ترتیب کوئی ان کی اور ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا ہم جیسا جاتا ہے، اس کی ترتیب کچھ اور ہوتی ہے۔ میری ترتیب نہیں چلیں گے، کیونکہ ان کا ذہن ہے یہ تو 60 سال کا ہے، یہ تو بہت مرنے والا ہے، اس کی لمبی کیا ہوگی، 20 سال کا جائے گا۔ یعنی گویا کہ ان کا خدائی دعویٰ ہے، گویا کہ ان کے بیمہ پالیسی کی کمپنی کا عقیدہ ہے کہ یہ پہلے مرے گا وہ بعد میں مرے گا، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ دادا لکڑی کے سہارے چل رہا ہے، پوتے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے ان کا نظریہ ہی باطل ہے، اس لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ آج کل اہل حدیث مولوی، بھٹی صاحب سوال ہے، آج کل اہل حدیث مولوی تصویر والے اشتہار بنواتے ہیں، اگر یہ اشتہار مسجد میں لگا ہو تو کیا وہاں نماز ہو جائے گی؟ اور جلسہ تلاوت اور دوران خطبہ تصاویر بنا کر داد لینا، کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ حافظ صاحب، آپ نے تمام باتوں کا خود ہی جواب دے دیے، اس لیے ہم آگے چلیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ پہلی بات یہ کہ مساجد کو تصاویر وغیرہ سے پاک رکھے، اور جو اس طرح کا یعنی داد کا بھوکا ہے وہ اپنے آپ کو ریاکار بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلا سوال ہے بھٹی صاحب، نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، جبکہ ابھی ملاپ نہیں ہوا تھا، جھگڑے پر طلاق ہو گئی، اس عورت کی عدت کیا ہوگی؟ اگر ملاپ ہے تو عدت ہے، اگر ملاپ ہے تو عدت ہے، اگر ملاپ نہیں ہے تو کوئی عدت نہیں ہے، قرآن کریم میں واضح آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر عذاب قبر برحق ہے تو وہ لوگ کیا بچ جائیں گے جن کو جلا دیا جاتا ہے یا جو سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، کیا ان کو عذاب قبر ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کے بارے جو ہمارا ایک تصور ہے وہ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان مر گیا، اب ہمارے سامنے اس کا وجود ختم ہو گیا ہے، یا مٹی ہو گیا ہے، یا راکھ ہو گیا ہے، یہ جانور کھا گئے، پرندے کھا گئے، لیکن اللہ کے علم میں ذرہ ذرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا اس شخص کے ان
تمام ذرات کو جمع کیا تھا. یاد نہیں ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نہیں پڑھتے رہتے، سنتے رہتے. اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اور جو چیز اس کا ذرہ ذرہ جہاں ہے، جس کنڈیشن میں ہے، جس جگہ ہے، وہی اس کی جگہ قبر ہے، اور وہی اس کا سلسلہ عذاب کا یا ثواب کا چل رہا ہے. بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، اولاد زیادہ ہونے کی صورت میں کیا وقفہ کرانا جائز ہے؟ نہیں، یہ ناجائز ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رازق ایک اللہ ہے، رازق ایک اللہ ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق وہاں لکھ دیا جاتا ہے. جب اس کا رزق لکھ دیا گیا، آپ کو ٹینشن کس چیز کی ہے؟ اگر آپ زیادہ بچوں سے پریشان ہیں تو ان کو مدارس بھیج دو. مدارس پریشان نہیں ہوتے، آپ وہاں ترتیب کو جاری رکھیں. دیکھیں یہ منصوبہ، یہ روک کرنا نبی علیہ السلام کو فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذالک الوعد الخفی. یہ وعد الخفی ہے. دور جہلیت میں بچیاں پیدا ہوتی تھی، زندہ بچیوں کو لوگ درگور کر دیتے تھے، زندہ بچیوں کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح بچوں کو روکتا ہے تاکہ بچیاں نہ آئیں تو ذالک الوعد الخفی، گویا کہ یہ ظالم بھی ان معصوم بچیوں کو دفن کر رہا ہے. شاہین صاحب، اگر کسی انسان کا گھر ایک شہر میں ہے اور اس کی زمین یا جائیداد کاروبار کسی دوسرے شہر میں ہے، تو کیا جب وہ اپنی زمین کاروبار پر جائے گا تو نماز قصر ادا کرے گا؟ اور قصر نماز کتنی مسافت پر جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو معاملہ ہے کہ انسان ایک شہر میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہے اور اس کی زمین یا جائیداد کچھ دوسرے شہروں میں ہے اور وہ وہاں وقتاً فوقتاً جاتا ہے آتا ہے، وہاں اس کی مستقل طور پر رہائش اور سکونت نہیں ہے. نماز قصر کے سلسلے میں میری معلومات کی حد تک ملکیت کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے کہ وہاں اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. یہ نماز قصر کی شروط میں سے یہ بات شامل نہیں ہے میری معلومات کی حد تک، باقی اللہ عالم. تو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہے سفر، جسے عمومی طور پر عرف عام میں لوگوں کے آنے جانے میں، چاہے وہ اپنی جگہ بھی ہو، جب بھی کوئی جاتا ہے تو وقتی طور پر ہی جاتا ہے، عارضی طور پر اس کی دیکھ بھال کے لیے یا ایسے کچھ ذمہ داریاں، کچھ امور سر انجام دینے کے لیے، اور پھر اس نے وہاں رہنا نہیں ہے، اسے وہاں کا مقیم نہیں سمجھا جاتا. وہاں اپنی ملکیت کے باوجود بھی عزیز و اقارب پوچھتے ہیں بھی آپ نے واپس کب جانا ہے، اپنے گھر واپس کب جانا ہے. وہاں سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جہاں رہائش ہوتی ہے، جہاں اس کی اصل حضر ہے، رہائش ہے، اس کو ہی جو ہے بنیاد بنایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگرچہ کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے. صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ جب اپنی بصرہ کے قریب ایک جاگیر تھی وہاں جاتے تھے تو ان کے متعلق آتا ہے کہ وہاں قصر کرتے تھے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ سفر اس کو مد نظر رکھا جائے گا. موطا امام مالک میں ایک روایت جو آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 3 فرسخ کی ہے. فاصلے کے اعتبار سے ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل ہوتا ہے، 3 میل. مگر ہمارا یہاں جو میل چلتا ہے یہ انگریزی میل ہے. جب یہاں انگریز آئے تھے تو اس زمانے میں انہوں نے جو میل رائج کیا تھا وہ نسبتاً جو عراقی اور اصل میل تھا اس سے یہ کم ہے. کلومیٹر تو اور بھی مزید کم ہے، لیکن جو وہ میل تھا وہ اس سے بھی کچھ زیادہ تھا. تو اس کے جو ہے نا ثلاثت فراسخ، 3 فرسخ کے اوپر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی اجازت دی ہے یا قصر کی ہے. تو وہ ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا، 9 میل جو عراقی یا پرانے جو عربی ہیں وہ اس کے وہ ہو یا اس سے آگے اس سے زیادہ کچھ سفر ہو تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ قصر کرے گا. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں 3 برد کا ذکر آتا ہے اور 1 برد 12 میل کا ہوتا ہے. وہ جگہ در حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی تھی یا صحابہ نے قصر کی، اور وہ فاصلہ اتنا تھا. اس کا فاصلہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ فاصلہ اتنا تھا، مگر وہ فاصلہ جو ہے وہ تحدید کے لیے نہیں ہے، توقید کے لیے نہیں ہے کہ مقرر کر دیا جائے کہ وہی فاصلہ ہی جو ہے وہ بنیاد ہے. جو صحیح حدیث موطا امام مالک کی موجود ہے، اہل علم نے اسی کو ہی بنیاد بنایا ہے، 9 میل جو پرانے. بھٹی صاحب، ایک آدمی فالج کا مریض ہے جس کی وجہ سے زبان کام نہیں کرتی، نماز میں صرف اللہ اکبر آتا ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. باقی جس کنڈیشن کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اس کنڈیشن میں جو کلمات بھی قیام میں، رکوع میں، سجود میں ان کی زبان سے ادا ہوں گے،
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। भट्टी साहब सवाल है, क्या रफ़उल यदैन के बगैर नमाज हो जाती है, और जो आदमी रफ़उल यदैन नहीं करता इसके पीछे नमाज हो जाती है? वाज़ेह करें। पहली बात तो ये है कि अमल कबूल करना ना करना ये मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह का मामला है। किसका अमल कबूल करता है वो किसका कबूल नहीं करता, मैं तो अपने भी किसी अमल के बारे यकीन से नहीं कह सकता कि वो अल्लाह ने कबूल किए। हाँ, शरीयत ने हमें पाबंद किया है कि कोई भी काम करें वो नबी अलैहिस्सलाम के उसवा के मुताबिक करें, कुरान और हदीस के मुताबिक करें। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक आप काम करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, तो कबूलियत की आप उम्मीद रखें। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक आप कोई काम नहीं करते तो कबूलियत की उम्मीद भी न रखें। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी में मुझे कोई एक नमाज भी किसी एक हदीस से जो सही हो, सरी हो, मरफू हो, ये 3 सिफतें हैं, अहले इल्म जानते हैं। हदीस मरफू हो, मौकूफ ना हो, सही हो, ज़ईफ ना हो, सरी हो, किनाया ना हो, कोई एक हदीस भी मुझे ना आज तक मिली है न किसी अहले इल्म ने बताई है जिसमें हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने बगैर रफ़उल यदैन के नमाज पढ़ी है। लिहाजा पैगम्बर की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ें और उसके बाद कबूलियत की उम्मीद रखें। और जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता, आप कोशिश करें कि उसको अपना इमाम ना बनाएं। इत्तेफाकी मामला आता है, एक अलग चीज़ है, अल्लाह से तौबा भी करें, कबूलियत की उम्मीद भी रखें, आइंदा ना करें। लेकिन मुस्तकिल बुनियाद पर ऐसे शख्स को इमाम बनाना जो मेरे पैगम्बर की सूरत की, सीरत की मुखालफत करता है, ऐसा शख्स इमाम नहीं बन सकता। भट्टी साहब सवाल है, एक लड़की ने शादी से पहले बदकारी की, हमल हो गया, वालिदैन ने किसी दूसरे लड़के से हमल के दौरान शादी करा दी है, अब लड़का क्या करे, लड़की क्या करे? अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए, आमीन। यकीनी बात है कि जब वो शख्स जिसका निकाह हुआ है उसको पता था कि ये पहले बदकारी कर चुकी है, लिहाजा शरई तरीका ये है कि ला यन्किहु ज़ानी इल्ला ज़ानी, शरीयत के मुताबिक ये है, नबी अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ानी का निकाह ज़ानिया के साथ होना चाहिए। जिसने बदकारी की है, बात वाज़ेह हो चुकी है, अब चाहिए उसी के साथ उसका निकाह करा दिया, दूसरे का उसके साथ निकाह नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें यह सूरत है कि अगर पता नहीं था, लड़के को पता नहीं लगता, अगर पता नहीं था, गैर इरादी और गैर मालूमात के उसका निकाह हो गया है, यकीनन ये है तो गुनाह, गलत है, लेकिन बहरहाल निकाह हो गई है। शाहीन साहब, मस्जिद के ऊपर घर बनाना जायज़ है या नाजायज़ है? मस्जिद का वो हिस्सा जो नमाज बाजमात, खुतबात, जुमा वग़ैरह और ऐसा जहाँ जो मज़हबी इबादात हैं उनकी अदायगी के लिए मखसूस है, इसमें फज़ील शेख अब्दुल हम्माद हफ़िज़हुल्लाह ताला और जमात के कुछ दीगर मुफ्तियान का भी यही रुझान है कि ऐसी सूरत में उस हिस्से के ऊपर जो इबादत के लिए मखसूस है, मुस्तकिल रिहाइश बहैसियत मियाँ बीवी के जो है वहाँ इख्तियार न की जाए, या कम अज़ कम जो मियाँ बीवी वाले मामलात हैं उनके लिए उस जगह को जो है इस्तेमाल न किया जाए। अगर मस्जिद का कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ इबादत नहीं होती, मिसाल वज़ू वाली जगह है या इस तरह कोई और अलग से वाला खाना या ऐसा मकान बना हुआ हो, मेन जो इमारत है नमाज वाली उससे अलग थलग, तो उसमें रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। भट्टी साहब, पिछला सवाल पूछा था उससे मुत्तसिल साथी ने पूछा है कि क्या बदकारी की वजह से जो लड़की हामिला है उसका निकाह हो सकता है आगे? अगर वाला ये है कि फिर उसका, क्योंकि वो तो हमल में है, निकाह जायज़ होगा, उसका तो हमल है, जब वज़े अमल हो जाएगा उसके बाद निकाह होगा, उसके बाद होगा, अभी तो वो हमल में है। अच्छा भट्टी साहब, औरत की सेहत के पेश नज़र डॉक्टरों ने बच्चे पैदा करने से रोका है, ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? अगर यही बात है जिस तरह आपने फरमाया है कि डॉक्टरों ने कहा है कि आपकी सेहत का मसला है, अगर ऐसा होगा तो मौत वाक़ई हो सकती है, तो ये एहतियात एक अलग चीज़ है, इसका अक़ीदे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर ये बात नहीं है बल्कि बात वो है जो पहले बताई थी, तो फिर वो सही नहीं है। अगर डॉक्टरों ने कहा है आपकी सेहत का तकाजा यही है कि थोड़ा वक्फा होना चाहिए, तो वक्फा हो जाना चाहिए।
بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، شوہر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو کیا اس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتی ہے، کیوں نہیں پلا سکتی ہے؟ دودھ بھی پلا سکتی ہے، اپنے خاوند کو کھانا بھی کھلا سکتی ہے، خود بھی کھانا کھا سکتی ہے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کنڈیشن میں وہ کھانا کھلائے گی تو یہ ہو جائے گا، پانی پلائے گی تو یہ ہو جائے گا، کچھ کھا پی لیا تو کچھ یہ ہو جائے گا. نہیں، کچھ بھی نہیں. ایسی کنڈیشن میں یہ سارے کام جائز ہیں. اگرچہ اس وقت اس کنڈیشن میں کسی اور چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اسی چیز کی فکر ہونی چاہیے جس کے لیے وہ جمع ہو چکے ہیں. سوال ہے بھٹی صاحب، اگر کوئی شخص اپنی ساس سے برائی کی ہے تو کیا میاں بیوی کا نکاح باقی رہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ساس کیا ہے؟ ماں ہے. ایسے ظالم کو زمین کے اوپر رہنے کا حق حاصل. بس آپ نکاح کے متعلق پوچھتے ہیں، اس کا نکاح رہا نہیں، اس کے وجود کو زمین برداشت نہیں کرتی، اسلام اس کے وجود کو دیکھنا برداشت نہیں کرتی. بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، تہجد کی اذان کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، تو کیا اسے بدعت کہہ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اذان ثابت ہے. صبح کی اذان سے پہلے اذان احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے. آپ اس کو سحری کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں، تہجد کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ان دونوں چیزوں کا ذکر موجود ہے کہ وہ اذان جو ہے، اذان کس مقصد کے لیے. دو مقصد احادیث میں پائے جاتے ہیں، ایک سحری اور ایک تہجد کی نماز. ان دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کے لیے یہ اذان ہے. ایک کام ہو چکا ہے، دوسرا کر لیں، اس کی فکر کریں. لہٰذا اس کا اگرچہ نام احادیث میں مجھے نہیں ملا، لیکن چاہیں آپ اس کو سحری کی اذان کہہ سکتے ہیں، کہیں آپ اس کو تہجد کی اذان ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے. آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، یہ سنت ہے. شاہین صاحب سوال ہے، جہاں پہلے سے مسجد ہو، اس کو گرا کر وہاں پلازا یا مارکیٹ بنانا اور اس کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے، اور وہ جگہ بھی مسجد کے لیے وقف ہو؟ جب شروع میں ابتدا میں ہی اس جگہ کو مسجد کے لیے مختص کر دیا گیا ہے تو وہ وقف بھی کر دیا گیا ہے. تو جب اس کو مسجد کا درجہ اور مقام حاصل ہے تو وہ پھر قیامت تک کے لیے اس کو مسجد ہی سمجھا جائے گا. اس کو کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور کا ایک واقعہ نقل کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ہوا تھا کہ ایک جگہ پہلے سے مسجد تعمیر شدہ موجود تھی اور مقصد جو ہے اس کو اندر توسیع دینا بھی تھا، اور جو بازار میں آنے جانے اور راستے کی جو رکاوٹ تھی اس کے لیے وہ مسجد جو ہے نا مسئلہ بن رہی تھی. تو اس کو منتقل کرنے کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت دی تھی. تو ایسا کوئی اجتماعی نوعیت کا معاملہ ہو، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فتوے وغیرہ لکھ لیے، اور جب سوال کی تہہ تک پہنچا جاتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی ذاتی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں یا دنیاوی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں. اجتماعی یا دینی کوئی ایسا مفاد بہت کم ہی ہوتا ہے. تو اس طرح مسجد کا تقدس، مسجد کا احترام، مسجد کی اہمیت وہ ختم ہو جاتی ہے کہ جگہ جگہ بدلتے رہیں. ایک ہے کہ کسی بھی جگہ پر وقتی طور پر عارضی طور پر نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کو خاص کیا گیا صرف مصلی کے طور پر، اور اس کو مستقل مسجد کی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو مستقل مسجد کی حیثیت دی جاتی ہے. نماز باجماعت بھی چاہے ہوتی رہے، تسلسل سے بھی ہوتی رہے، اس کا حکم اور ہے. جو مستقل مسجد ہے اس کو اس طرح جو ہے بلا وجہ یا بغیر کسی شرعی عذر کے دنیاوی یا کسی ذاتی مقصد کے لیے جگہ کو تبدیل کرنا یہ صحیح نہیں ہے. شاہین صاحب آپ ہی فرما دیں، اگر کسی کا وضو خروج ہوا سے بار بار ٹوٹتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس سلسلے میں جو ایک جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے بیماری کی وجہ سے، ایسا کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے مسلسل بول جیسے ہوتی ہے، مسلسل پیشاب کے آنے کی بیماری، اس طرح ہوا کا معاملہ بھی ہے، مسلسل ہوا خارج ہوتی ہے. اور اس قدر کہ کوئی شخص ایک نماز مکمل بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا پوری سلام تک، پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. بار بار ایک ہی نماز کے اندر کئی دفعہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے استحاضہ ہے، استحاضہ والی عورت ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم غسل کرو اور وضو کرو اور پھر اپنی نماز تم پڑھو. تو
اتنی دیر بھی اس کا وضو نہیں روک سکتا ہے تو پھر اس کے لیے کہ وہ وضو کر کے پھر اپنی نماز کو شروع کر لے، اور یہ اس کی بیماری ہے اور عذر شرعی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس کی نماز کو انشاءاللہ قبول کر لے گا، امید ہے۔ اور جہاں انسان کی اپنی وسعت نہیں ہے، انسان کی اپنی جو استطاعت ہے، طاقت ہے، جب اس کی حدود سے کوئی چیز باہر ہو جاتی ہے جو انسان کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت میں جو چیز نہیں ہے تو وہ اللہ کے سپرد ہے۔ بھٹی صاحب آپ فرمائیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بدعت بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کی تقسیم کہیں قرآن و حدیث میں مجھے نہیں ملی۔ بدعت ہے جو چیز قرآن و حدیث سے نہیں ثابت، جس کا اصل نہیں ہے۔ کچھ چیز ایسی ہے جن کا اصل موجود ہے، اس کو بعد میں ایک مستقل ایک شکل دی گئی تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ بدعت حسنہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس کی اصل موجود ہے۔ تراویح کے حوالے سے اس طرح کہتے ہیں تراویح کی اصل موجود ہے، اصل موجود ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھی، جس کی اصل موجود ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتی، اس کو بدعت حسنہ نہ کہیں، وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لہٰذا یہ تقسیم ہی باطل ہے۔ یہ بھٹی صاحب سوال بار بار مختلف ساتھیوں نے کیا اور موجودہ دور کے حوالے سے اہم بھی ہے کہ آن لائن انویسٹ کر کے پیسے کمانا، مثلاً بٹ کوئن ہے، فوریکس ٹریڈنگ ہے، ڈالر کی آن لائن خرید و فروخت ہے جس میں خریدار اور بیچنے والا واضح نہیں ہے، تو اس صورت میں کاروبار کرنا کیسا اور اس کے منافع کے بارے میں کیا حکم؟ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ نہ مبیع کو پتہ ہے نہ مشتری کو پتہ ہے، نہ خریدار کو پتہ ہے میں کیا چیز خرید رہا ہوں، نہ بیچنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا چیز بیچ رہا ہوں۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو یہ کون سی بے ہے؟ یہ بے مجہول ہے، مجہول ہے۔ جب مجہول بے ہوتی ہے وہ شرعاً وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا مولانا مودودی کو ابو الاعلیٰ کہنا درست ہے جبکہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ؟ جی شاہین صاحب شیخ سے بات کریں۔ چلیں اگلا سوال پر چلتے ہیں۔ شاہین صاحب صحیح حدیث سے فوت شدگان کی قبروں پر دعا کا طریقہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں فوت شدہ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا، رحمت کی دعا، بلندی درجات کی دعا، وقتاً فوقتاً قبر کے اوپر جا کر بھی ان کے لیے دعا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا۔ باعث اسلمی کے حوالے سے جو ہے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کی تھی، اور دفن کے بعد بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو حکم دیا تھا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ لَهُ التَّثَبُّتَ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، ابھی اس سے سوال ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ثابت قدم رکھے، صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے بعض روایات میں تذکرہ آتا ہے اور بعض میں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شدت اور فتویٰ بازی سے اعتراض کیا جائے، کیونکہ بعض مقامات پر قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنے کا ذکر موجود ہے، اور مومن موحد مسلمان جو فوت شدگان ہیں ویسے قبروں کے اوپر ان کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، آؤ جاؤ جا بھی سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ هذا ما عندي واللہ اعلم۔ حضرت اسی سے متصل خواتین کے بارے میں بتا دیں کہ ان کا قبروں پر جانا دعا کرنا کیسا ہے؟ عمومی طور پر جب قبروں کے اوپر جانا منع تھا تو وہ ممانعت سب کے لیے تھی، اور بالخصوص خواتین کے لیے۔ بعض حدیث کے اندر لعن اللہ زائرات القبور کے الفاظ جو آتے ہیں، اس سے بعض اہل علم نے یہ سمجھا ہے کہ خواتین کے لیے آنا جانا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رات بقیع کے قبرستان میں چلے گئے تھے یستغفر لأہل البقیع، اور ان بقیع والوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، پھر باہر تشریف لے گئی اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبروں کے اندر چلی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب محسوس ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کر کے واپس پلٹنا چاہتے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹی اور تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور سانس پھولا ہوا تھا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا تو یہاں آنا ہی غلط تھا، تم یہاں کیوں آئی ہو، اس کے اوپر تو میں لعنت کر چکا ہوں یا روک چکا ہوں۔ تو جو فزوروہا کا جو حکم ہے وہ عموم کے اوپر مشتمل ہے، جب مردوں کو اجازت ملی تو اس کے تحت خواتین کو بھی، لیکن نسبتاً خواتین کے اندر جو ہے وہ صبر، تحمل، برداشت اور ان چیزوں کی طرح قلت ہوتی ہے، جزع فضع وہ زیادہ کرتی ہیں۔ خطرہ یہ اس بات کا ہے کہ وہ وہاں جا کر کوئی غیر شرعی امور نہ ادا کریں، اور جو یہ آج کل جس نیت اور ارادے سے قبروں پہ عورتیں جاتی ہیں یا لوگ جاتے ہیں، وہ مرد جائیں یا خواتین، جیسے کسی نیک آدمی کی قبر کے اوپر اور یا اللہ کے قبور کے اوپر عرس وغیرہ اور اس انداز کے جو میلے ٹھیلے اور ان اجتماعات کے اندر جو ایک بدعی عقیدے کے ساتھ جن کا ایک تعلق ہے، تو ایسی صورت میں وہ تو عورتوں کا جانا تو ایک طرف رہا، مردوں کا بھی ان بدعی عقیدات کے تحت جانا جو ہے شرعاً وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ایک کوئی مومن موحد صحیح دین اور شریعت کا علم رکھنے والی خاتون ہے، وہ اپنے کسی عزیز یا عزیزہ کی قبر پر جاتی ہے اور پردے کے تقاضے بھی اور شریعت کے دوسرے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھتی ہے تو جواز موجود ہے اس بات میں۔ بھٹی صاحب سوال ہے، 70 سالہ ایک بزرگ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، اب بیوی بھی کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی، جوان اولاد بھی کہتی ہے کہ طلاق دی، جبکہ بزرگ کا موقف ہے کہ میں نے نہیں دی، کیا یہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں گزشتہ سوال کے حوالے سے آپ سے عرض کروں، اجتماعی نشستوں میں انفرادی نوعیت کے سوالات کرنا سنجیدگی نہیں ہوتی۔ ہمارا کسی کی ذات کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو، اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابو کا معنی خالی باپ نہیں ہوتا، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، ابو الاعلیٰ یعنی اعلیٰ والا۔ لہذا اگر اس رخ کا بھی اگر آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ صحیح بن جائے گا۔ اس لیے اختلاف برائے اختلاف اچھا نہیں ہے، اختلاف برائے اصلاح ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ بار رپیٹ کرتے، 70 سالہ ایک بزرگ اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں، اب بیوی بھی کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی، جوان اولاد بھی کہتی ہے کہ طلاق دی، جبکہ بزرگ کا موقف ہے کہ میں نے نہیں دی، کیا یہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب بابا کی نہیں چلے گی، اس لیے کہ پورا گھرانہ کہہ چکا ہے اس نے طلاق دی، اب طلاق ہو گئی۔ محترم شیخ، قضائے عمری کی نمازوں کے بارے میں احادیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انسان توبہ طائب ہو جائے تو بس بات ختم، آئندہ کے لیے وہ اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو گزشتہ جو نمازیں آپ نے 2 سال 6 سال 20 سال نہیں پڑھی، وہ پڑھنی ہوں گی، وہ فرائض تھے، تو پھر روزے بھی تو رکھنے پڑے گے نا۔ 10 سال 20 سال جو اس نے روزے نہیں رکھے، جو اس نے 20 سال زکوٰۃ نہیں دی، باقی فرائض کے بارے کیا کہے گے؟ اس لیے جب بندے نے توبہ کر لی تو بات ختم ہو گئی، آئندہ کی فکر کرے، اس پر وہ توبہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ بھٹی صاحب سوال ہے، کیا نظر کا لگنا برحق ہے؟ نظر لگ سکتی ہے؟ ہاں، نظر لگ سکتی ہے۔ العین حق، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نظر حق ہے، لگ سکتی ہے۔ اب ایک تفصیل ہے، نظر کس کی جلدی لگتی ہے، کس کی بعد میں لگتی ہے، نظر کی کہانی کیا ہے، نظر کا حل کیا ہے، یہ ایک تفصیلی بات ہے۔ نظر پر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، تفصیل علماء کرام سے معلوم کر لینا۔ سوال ہے بھٹی صاحب، منہ بولے بیٹے کی ولدیت اور جائیداد کے حصول کی وضاحت کر دیں کہ وہ بچہ کس کا وارث ہوگا اور کس کی جائیداد میں وارث ہوگا۔ منہ بیٹا جو بچہ ہے نا، وہ منہ بیٹا بوٹا ہی ہے، خالی ٹھیک ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کو بیٹا بنا رکھا ہے، آپ اس کو جس چیز کا مستحق سمجھتے ہیں اپنی جائیداد میں سے اس کے ساتھ تعاون بھی کریں، کاروبار بھی، شادی وغیرہ بھی، لیکن وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کو وارث مت سمجھیں۔ وارث وہی ہے جس کی ولدیت آپ کے ساتھ ہے۔ اس کی ولدیت آپ کے ساتھ آئے گی تو شرعاً یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ شاہین صاحب سوال ہے کہ کیا واش روم کے اندر وضو کیا جا سکتا ہے؟ محض ایسی جگہ جہاں پر انسان پیشاب کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسی جگہ ملحق ایسی ہوتی ہے جہاں وضو کرنے کے لیے جگہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں کوئی ایسی شرعی ممانعت کی دلیل نہیں ملتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں وضو نہیں ہوگا۔ متصل ہے، ساتھ ہی ہے، اور آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ حتیٰ کہ
گھروں کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ آبادی سے بھی دور ہونا چاہیے یا مکانات سے بھی الگ ہونا چاہیے، مگر فی نفسی ہی جو وضو ہے اس کے جو شروط ہیں ان میں ایسی بات کوئی داخل نہیں ہے کہ اس جگہ پر جو ہے نا وضو نہیں ہو سکتا۔ بھٹی صاحب سوال ہے، کیا مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے چلی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں بڑی وعید ہے، مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں جانی چاہیے، جو حصہ نیچے گیا وہ جہنم کا حصہ ہے۔ بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ امیر عمر کا جب آخری وقت تھا اور ایک نوجوان تیمارداری کے لیے آیا تو سیدنا عمر نے جب وہ جا رہا تھا تو فرمایا ردو علیہ الغلام، اس بچے کو نوجوان کو دوبارہ لاؤ۔ جب دوبارہ آیا امیر عمر کیا فرمایا ارفع ازار، اپنے تہ بند کو اوپر کر لے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، مستقل بنیادوں پر مرد کی شلوار چادر پینٹ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے اگر وہ نیچے چلی جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو وضو کے ٹوٹنے کے بارے جو حدیث ہے وہ بال اتفاق ضعیف ہے، لہذا وضو ٹوٹنے والی بات مختلف ہی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، وہ روایت بال اتفاق ضعیف ہے، لیکن عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر کپڑا رہنا چاہیے۔ بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، کیا کوئی نوجوان اپنے والد یا والدہ سے شادی کا مطالبہ کر سکتا ہے جبکہ اکثر لوگ یا والدین اس بات کا برا مناتے ہیں؟ والدین کے آگے کبھی بھی اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی، درخواست کر سکتی ہے۔ مطالبے مت کیا کرو، انہی مطالبوں نے تو قوم کو برباد کر دی۔ والدین کے آگے درخواست رکھو گے تو مسئلہ جلدی حل ہوگا، جب مطالبہ ہوگا یہ دھمکی یہ مسئلہ لیٹ ہو جائے گا۔ جس عورت کے روزے بچوں کی ولادت اور رضاعت میں مصروف رہنے کی وجہ سے قضا ہو چکے ہیں، ان روزوں کی قضا کیسے ہوگی؟ کیا فدیہ کفایت کر جائے گا؟ مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی یا حاملہ یعنی ایسے جو حمل کی کیفیت میں تھی اور روزہ رکھنے سے اس کے حمل پر یا اس کی صحت پر جو ہے کچھ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، یا اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا وہ کسی دیگر نقصان کی طرف جا سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اہل علم نے اجازت دی ہے کہ یہ روزے کو بعد میں رکھ لیں، وضع حمل کے بعد یا جب رضاعت کا مرحلہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے دودھ پلانے والا تو اس وقت جب وہ روزے رکھ لیں۔ تو ایسی صورت میں فدیہ یہ جو دینے کا تصور ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ جو شیخ فانی ہے، جس کے لیے ایسی کوئی آئندہ باقی صحت کی مزید کوئی امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ صحیح اپنی پہلی اصلی حالت میں بیماری سے اٹھ کر واپس آ سکے اور پھر بحال رکھ سکے، تو جو اس کے اندر استطاعت سے روزے کی استطاعت سے محروم ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا فدیہ کیجیے۔ جس حد تک خواتین کو ہے کہ وہ بعد میں امید ہے کہ حمل سے فارغ ہو کر یا دودھ پلانے سے فارغ ہو کر روزہ رکھ سکتی ہیں، تو زیادہ اعلیٰ افضل بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے روزے کو خود رکھیں بجائے دوسروں کے رکھانے کے۔ اگر ایسی صورت ہے کہ بسا اوقات کیفیت جو ہے وہ اگلے رمضان تک چلی جاتی ہے اور روزے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ صحیح بخاری میں کتاب الصوم میں کہ ہم یعنی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے جو اگلا شعبان آ جاتا تھا تو اس کے اندر بھی آ کر رکھ لیتی تھی۔ تو اس حد تک جس حد تک ممکن ہے صحت یاب ہونے کی امید ہے یا ان معاملات سے فارغ ہو کر جو ہے وہ صحیح ہو کر ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس وقت رکھے جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ کا ذکر ڈیجیٹل تسبیح یا منقا تسبیح پر کرنا جائز ہے؟ احادیث سے جب یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا ذکر کرو ہاتھ کے اوپر، یہ ہاتھ ہے دایاں ہاتھ، وہ بھی دایاں ہاتھ، ابو داؤد میں وضاحت موجود ہے، دائیں ہاتھ کا ذکر ہے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کرو اور قیامت کے دن یہی انگلیاں گواہی دیں گی۔ باقی یہ چیزیں ہیں، اس میں سب سے بڑی جو قباحت ہے وہ ریاکاری کا پہلو آ جاتا ہے، اور ہاتھ کو اگر آپ استعمال کریں گے تو ریا سے بھی بچ جائیں گے اور سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، خلا کے بعد بچہ بچی کی پرورش کی مستقل حقدار والدہ ہوگی یا والد ہوگا؟ دیکھیں جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے تو جو بچہ دودھ پی رہا ہے، معصوم بچہ ہے، اس کی تربیت ماں ہی کرے گی، خرچہ باپ دے گا، خرچہ باپ دے گا، ٹوٹل خرچہ باپ دے گا، لیکن
وہ رہے گی ماں کی گود میں۔ اسلام نے اس معصوم بچے کو ماں کی گود سے بھی محروم نہیں کیا اور باپ کے اخراجات سے بھی اس کو ایک تعلق جوڑنے کی ترتیب بتائی ہے۔ بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، سرکاری ملازم جب تک ملازمت سے وابستہ ہے وہ تنخواہ لیتا رہتا ہے، لیکن جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو گریجوٹی یا پینشن کی شکل میں مستقل رقم وصول کرتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کا موقف یہ ہے یہ ایک تعاون کی شکل ہے جو گورنمنٹ اپنے ملازمین کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں سود بھی شامل ہوتا ہے۔ تو جو شکل سود کی ہے، جیسے جی پی فنڈ ہے، جی پی فنڈ جو ہے وہ 4 گنا کر کے حکومت دیتی ہے، اس کے اندر واضح کلیئر لکھا ہوا ہے، اس میں جو چیز وہ شامل کرتے ہیں وہ سود ہی ہے، چاہے اس کو نہ ہی کرے۔ اس لیے ملازم کو چاہیے اس کو پتہ چل جائے تو شروع سے ہی اس کٹوتی سے اپنے آپ کو بچائے، اور اگر نہیں بچا سکتا تو آخر میں یہ سمجھے کہ 1/4 میرا ہے اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ میرے نہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ پینشن کا ہے تو پینشن گورنمنٹ کا ایک تعاون ہے ملازم کے ساتھ، وہ اس کو لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکومت کے ذریعے اس کے ساتھ ایک تعاون کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی اہل علم کے اختلافات ہیں، جس طرح میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ شاہین صاحب، ایک امام مسجد جس کی تنخواہ 10,000 ہے، کیا اس کا زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ زکوٰۃ کے استحقاق کے لیے 2 شروط ہیں، اس کے لیے امام ہونا یا نہ ہونا اور مسجد میں ہونا یا نہ ہونا تو نہیں ہے۔ جو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو قرآن میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، جب کوئی شخص امام بھی ہے مسجد کا، جب اس میں سے کسی زمرے میں وہ آتا ہے مستحق کے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں اپنی اس ذمہ داری اور ڈیوٹی کے ایوزانے کے طور پر نہیں، ویسے وہ فی نفس ہی مستحق ہے کہ وہ اس قدر اس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے، یا بسا اوقات جو ہے وہ فقیر کے زمرے میں آ جاتا ہے، یا والعاملین علیہا کے تحت کوئی ایسا جو ہے ذمہ داری اس کو سونپی جاتی ہے، تو اس ذمہ داری کے عوض میں تو اس کو وہ زکوٰۃ میں سے ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ بھٹی صاحب سوال ہے کہ آج کل جدید فتنہ پھیل رہا ہے کہ نبی کریم پر جادو نہیں ہوا تھا یا نہیں ہو سکتا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فلک اور ناس مکی ہیں جبکہ جادو مدنی زمانے کی بات ہے، اس بارے میں وضاحت کر دیں۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جادو نبی علیہ السلام پر ہوا تھا، لیکن جو لوگ کہتے ہیں اگر جادو ہوا تھا تو جادو کے دورانیہ میں جو وحی نازل ہوئی ہوگی، جو احکام نازل ہوئے ہوں گے، ان کا کیا بنا ہوگا؟ اصل ان کا اختلافی نقطہ یہ ہے، جبکہ احادیث صحیحہ میں جو بات ثابت ہے اور وہ یہ جو نبی علیہ السلام پر جادو ہوا اور جادو کرنے والے کا جو مقصد تھا وہ بھی، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس جادو کا جو آپ پر اثر ہوا وہ ایک ہی نقطہ تھا، ایک ہی نقطہ ہے حدیث میں ہے، وہ یہ نبی علیہ السلام پہلے کبھی سمجھتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، آپ کے حافظے پر، شرعی احکام پر کوئی ایک نقطہ بھی کہیں نہیں ملا، صرف ایک ہی بات تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ میں گیا تھا اپنی بیوی کے ہاں، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے، اور یہی ایک بات تھی، یہی ایک اثر تھا، اس کے علاوہ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کی مزید تفسیر ہے، لیکن احادیث صحیحہ میں، بخاری میں، مسلم میں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا۔ بھٹی صاحب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی نے مردے کو قبر میں سورۃ الملک کی تلاوت کرتے سنا اور آ کر نبی پاک کو بتلایا، آپ نے سورہ ملک کی فضیلت بیان فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگ قبر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیں، سورہ ملک کی ایک شان ہے، ایک فضیلت ہے، مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن سورہ ملک کے پڑھنے کا ثواب، اجر، اس کی فضیلت احادیث صحیحہ میں موجود ہیں، وہ یقینی بات ہے، لیکن جو روایت ترمذی کے حوالے سے پیش کی گئی ہے، اس کو دنیا کسی ایک محدث نے بھی صحیح نہیں کہا، یہ بالاتفاق ضعیف ہے۔ بھٹی صاحب، کیا حرام جانوروں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ دیکھیں جی، بعض جانور ایسے ہیں جو حرام ہیں لیکن احادیث سے ثابت ہے، جیسے گدھا ہے، گدھا ایک حرام جانور ہے، حلال نہیں ہے، لیکن خرید و فروخت ثابت ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں، موذی جانور ہیں اور درندے ہیں
جن کی خرید و فروخت سے شریعت نے منع کی ہے، جیسے کتا ہے، شیر ہے، یہ درندے ہیں، ان کی خرید و فروخت سے شریعت نے بالکل واضح کلیئر منع کی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بعض جانور ایسے جو پالے بھی جاتے ہیں، جب پالے جاتے ہیں، بیچے بھی جاتے ہیں، ان کو استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے گدھے کا ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا وہ جانور جو آپ کی ضرورت ہے اس کو آپ خرید کرتے ہیں، جو ضرورت نہیں ہے اور یہ تکلفاً وہ ناجائز ہے۔ بھٹی صاحب سوال ہے، دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ یہ بار بار اس سوال کو کیوں مختلف لہجے میں لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، دین اسلام نے دوسری شادی کے لیے، دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی کی رضا کی شرط لگائی ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت اپنی سوکن کو برداشت نہیں کرے گی، کوئی بھی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اسلام میں یہ شرط ہے ہی نہیں۔ اطلاع دینے کا بھی ذکر نہیں ہے، ہاں حقوق ہے، آپ حقوق کی ادائیگی کو سمجھیں، ان کو ان کا حق دے، باقی ان سے اجازت لیں، یہ تو نہ کرنے والا پروگرام ہے۔ بس آخری ایک دو سوال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ختم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا۔ اب اہل حدیث کو زیارت ہو تو حق ہے، اگر بریلوی دیکھے تو جھوٹ، وضاحت فرما دے۔ یہ شروع میں بھی ایک سوال آیا تھا بعض احباب کے حوالے سے کہ بھی ان کے عقائد جو ہے قرآن اور حدیث سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں بڑی مشہور اور معروف ہو، یہ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں، کتاب ہے جسے المحند المفند کہا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے خود بنیادی طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم عقائد کے اعتبار سے اشعری اور ماتوریدی ہیں۔ 80 سے زیادہ دارالعلوم دیوبند کے فاضلین، مفتیان اور شیوخ الحدیث کے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں۔ تو جب وہ خود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اشعری اور ماتوریدی ہیں، تو ہم پھر کون ہوتے ہیں ان کو اہل سنت میں شامل کرنے والے، داخل کرنے والے؟ اور اس میں اہل قبور سے توسل بھی جائز لکھا ہوا ہے، جو کہ ایک شرکی عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قبر سے سننا، قبر سے جواب دینا اور استمداد، یہ بھی لکھا ہوا ہے، جو کہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وحدت الوجود کے بھی وہ لوگ قائل ہیں، جو کہ ایک کفری عقیدہ ہے۔ اور یہ سوال کیا تھا؟ خواب کی بات ہے۔ تو بہجت القلوب ایک کتاب ہے مفتی صوفی محمد اقبال کی، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا معمول تھا کہ میں مدینہ میں یہ رہتے تھے اور کوئی بھی کام جو ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مراقبے کیے بغیر نہیں کیا کرتا تھا۔ تو میں نے لندن جانا چاہا، رمضان میں جاتا تھا، لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، یہ مدینہ سے ہی لندن جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ سے میں نے پوچھا تو اس مراقبہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ تم جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، مگر ساتھ مجھے بھی لے جانا، میری بھی ٹکٹ۔ تو میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے بھلا وہاں جانے کی، جب ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے تو ایک مولوی کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے سمجھا کہ ایسے ہے کہ میری ٹکٹ بھی ساتھ کروا لینا۔ یہ ٹکٹ والا چکر قادری صاحب کا بھی نہیں ہے، ادھر دوسرے محلے میں بھی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے لمبا سفر تھا، جہاز میں جا رہا تھا، میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، مجھے نیند آ گئی۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا، اب یہ خواب کی بات نہیں ہے، جاگتے ہی میں نے دیکھا کہ ساتھ والی سیٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے کہا کہ اقبال تم تو نہیں لے کر آگے، میں آ گیا ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ پوری سفید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ بھی لگایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ بھی لگایا ہوا ہے اور داڑھی بھی کیا ہے، پوری سفید ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ احادیث میں موجود ہے، تو اس حلیے کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے چند بال جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے۔ آپ کی ٹھوڑی کے اوپر لا تزید عن 17 شعرہ، جو 17 بالوں کے یعنی 20 شعرہ 20 بالوں سے زیادہ نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصبغ بہن، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگا کرتے تھے۔ تو اب پوری داڑھی ہی سفید، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کو حسان کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے نقص پاک پیدا کیا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی ہی کم کر کے عینک پہنا دی جی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شکل، صورت اور اس کا پورا حلیہ احادیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے۔ تو جس شخص کو وہ اس حلیہ کے مطابق اگر کوئی مؤمن ہے، صحیح عقیدے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رؤیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وہ شکل دکھاتا، اور دکھاتا بھی نظر بھی وہی آتی ہے کہ شیطان
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ला यतमस्सलु बी, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि शैतान किसी दूसरी शक्ल में आकर उसके वहम व वसवसे में ये बात डाले कि ये नबी है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बसा औकात शैतान ऐसा कर सकता है कि शक्ल किसी और की हो, जैसा कि इस बयान करने वाले ने कहा कि ऐनक पहनी हुई है, दाढ़ी सफ़ेद है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल ही नहीं थी, हुलिया ही नहीं था, मगर उनके ज़हन में ये डाल दिया गया कि ये क्या है, नबी है, हालांकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। ये कन्फर्म होना ज़रूरी है कि वाकई रसूलुल्लाह का हुलिया जो अहादीस की सहीहा के अंदर मौजूद है वही हो और देखने वाला भी सही अक़ीदे का हामिल हो। तो आलम रोया में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल दिखाई जाती है तो ये मुमकिन है। अगरचे बाज़ अहले इल्म ने इसका भी इख्तिलाफ किया कि जिसने मुझे दुनिया में देखा हुआ है और फिर वो मुझे ख्वाब में देख लेता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ज़माने के ही उन लोगों के मुतल्लिक़, लेकिन उमूमी तौर पर ये आलम रोया के साथ इसका ताल्लुक़ है और सही मोमिन और मुवहिद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल शक्ल दिखाई जा सकती है। लेकिन ये कि हर दिखाई जाने वाली शक्ल रसूलुल्लाह की हो, ये कोई गारंटी नहीं है। आखिरी सवाल आज की नशिस्त का, सवालात तो बहुत थे लेकिन हमने कोशिश की कि कुछ ऐसे सवाल निकालें जिनका अमूमी इतलाक़ होता है। आखिरी सवाल, बाप और बड़े भाई की मौजूदगी में अगर कोई औरत अपने छोटे भाई को वली बनाकर निकाह करे तो क्या ये निकाह हो जाएगा? भट्टी साहब आप मुख्तसर दे दें। गुजारिश ये है कि बाप के होते हुए भाई छोटा हो या बड़ा हो वली नहीं बन सकता। वली की एक तरतीब है, बाप जब मौजूद है वही वली है, किसी और को वली बनाकर निकाह करेंगे तो निकाह नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी, आज के इस नशिस्त का इख्तिताम होता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सुभानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।